اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹس، ہم نے پچھلے لیکچر میں جو ہے اسلامی تہذیب جو تھی وہ اس کو ہم نے ریڈ کیا تھا، اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اسلامی تہذیب کے معنی ہیں، اس کے مفہوم جو تھے اور اس کے اصطلاحی معنی، اس کے اسکوپ اور اس کے خصائص کے بارے میں جانا تھا، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسلامی تہذیب کا عروج ہے۔ وہ اسلامی تہذیب کے یہ ٹاپکس جو ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ پہلے کچھ پڑھ لیے تھے، کچھ یہ ہیں۔ اسلامی تہذیب کا عروج ہے، اس کا زوال ہے، اس کے عالمی اثرات ہیں اور اس کے تہذیب کا تقابل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج ہم لوگ ریڈ کریں گے۔ اسلامی تہذیب کا عروج، سب سے پہلے اسلامی تہذیب کا عروج، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی تہذیب جو ہے اس کا آغاز جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں، 23 سالہ زندگی نہیں تھی، 63 سالہ زندگی تھی، بٹ جب نبوت ملی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تہذیب جو تھی اس کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ہی متعارف کروایا، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت یہ جو تہذیب جو تھی یہ اپنی جوبن پر تھی، مطلب کہ یہ تہذیب جو ہے وہ قائم تھی۔ اسی دور کو اسلامی تہذیب کا عروج جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اسلامی تہذیب کو تو اسلامی اصولوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قائم کر دیا تھا، اس میں مزید جو پھیلاؤ تھا وہ خلافت راشدہ کے دور میں آیا۔ خلافت راشدہ کے خصائص جو ہیں وہ تو کافی سارے ہیں، لیکن اس میں 4 جو ہیں اس پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، عطایت الہی پر مشتمل ایک بابرکت اور فلاحی اور سیاسی نظام۔ خلافت راشدہ جو تھے، جب ان پر جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ڈالی گئی، پہلے تو وہ اپنے ذمہ دار تھے نا، اپنی جان کی، اپنی زندگی کی، اپنی فیملی کے ذمہ دار تھے نا۔ جب ان پر حکومت کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈالی گئی ہے تو ان کو اس بات کا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ صحیح اپنی ذمہ داری نبھا پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے معاملات کا نگران بنا دیا اور انہوں نے بخوبی اس ذمہ داری کو نبھایا بھی اور انجام بھی دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو مد نظر رکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں۔ اس قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں خلفائے راشدین نے یہ 3 کام جو ہیں وہ بہت اچھے سے سر انجام دیے۔ سب سے پہلے تو اقامت صلاۃ کا نظام، کہ انہوں نے نماز کا جو ہے وہ نظام قائم کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے تعلق جوڑ دیا۔ معاشرے کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو جاتا ہے تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ اب آ گیا زکوٰۃ کا نظام۔ انہوں نے زکوٰۃ کا نظام جو ہے وہ رائج کر دیا۔ زکوٰۃ کا نظام لے کے آئے کہ امیر لوگ جو ہیں وہ غریبوں کو زکوٰۃ دیں تاکہ معاشرے میں چوری لوٹ کھسوٹ کا نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ظاہر بات ہے جب کسی کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوگا تو وہ لوٹیں گے نا، چوری کریں گے نا، تو انہوں نے زکوٰۃ کا نظام جو رائج کر دیا تاکہ ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں محتاجی بھی ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور آگے سب سے اہم پوائنٹ جو ہے قانون کی بالادستی۔ انہوں نے معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صورت میں یقینی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ سب کو اللہ کے آگے جھکا دیا، خود تو جھکتے ہی تھے، خود تو اپنا سر جو ہے خم کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے آگے، مگر پورے معاشرے کو اللہ کے آگے جھکا دیا تاکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے، اللہ تعالیٰ سے مانگے اور دین کے مطابق زندگی گزار کر معاشرہ کامیاب زندگی گزارے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی اس بات کی، یہاں تک کہ انہوں نے 3 جو ہے خلفائے راشدین نے 3 پوائنٹ جو ہیں وہ بڑے اچھے سے ان کو ذمہ داری کو نبھایا اور سر انجام دیا۔ خلافت راشدہ جو تھی، جب ان پر یہ ذمہ داری سونپی گئی، جب انہوں نے اچھی ذمہ داری جو تھی نبھائی، تو ان کی خلافت راشدہ کے جو مالی حالات وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ماڈل نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یقیناً تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے،
ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی منظر جو ہے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا تھا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس تناظر میں یہ نظام خلافت جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس درجہ بڑھتا ہے کہ محمد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا جو آخری دن مدینے میں بسر کیا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو چراغ روشن ہوا، اس چراغ کا تیل کسی گھر سے ادھار آیا ہوا تھا۔ یہ نظام خلافت اور اس کی عظمتیں ہیں۔ اور جب خلافت سنبھالنے کے بعد سیدنا ابو بکر جو ہیں وہ دوسرے دن اپنے کپڑے کا کاروبار کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ میاں یہ کہاں چل دیے؟ فرمایا کہ بال بچوں کا پیٹ کہاں سے پالوں گا؟ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ اب امت کی نگہبانی آپ کے سپرد کی جا رہی ہے، لہٰذا امت کا بیت المال آپ کی کفالت کرے گا۔ اور پھر وہ کفالت کس درجے میں موجود تھی، تاریخ کے اندر ایسی مثال کوئی موجود نہیں ہے۔ بہت اچھے سے انہوں نے ذمہ داری سنبھالی تھی۔ اس طرح عمر فاروق جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو مال و دولت نام کی کوئی چیز آپ کے گھر میں موجود نہیں تھی، بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ کچھ قرضہ جو ہے وہ آپ کے ذمہ تھا، جسے ادا کرنے کے لیے مکہ میں بنو عدی کے وراثتی خاندانی مکانات کے حصوں سے جو حصہ ان کے پاس آتا تھا اس کو فروخت کرنے کے بعد 22 لاکھ مربع میل کے حکمران شہادت اور نزاع کے عالم میں اپنا قرضہ ادا کرنے کے لیے اپنا مکان دے کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ عثمان غنی شہید ہوتے ہیں جنہوں نے 10,000 اونٹ غزوہ تبوک کے موقع پر پیش کیے اور اس موقع پر ایک تہائی فوج کے خرچ اٹھائے، جس نے اپنے گھر کے ساز و سامان کو دفاعی کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ کنویں خریدے جا رہے ہیں، زرعیں خریدی جا رہی ہیں، مساکین اور یتیم کے لیے رفاہی کام ہو رہے ہیں، لیکن خود اپنی حالت یہ ہے کہ 40 دن تک کوئی چیز ایسی نہیں جو ان کے گھر تک پہنچنے دی جا رہی ہو، اور وہ اسی عالم میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ سیدنا علی جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو 700 درہم کا اثاثہ ان کے گھر کے اندر دکھائی دیتا ہے، اور یہ اثاثہ کئی سالوں تک سینچ کر انہوں نے جمع کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی ایک غلام وہ اپنے لیے رکھ سکیں۔ اس اعتبار سے یہ چاروں خلیفہ دنیا سے اسی حالت میں رخصت ہوئے۔ یہ تھی چاروں خلیفہ راشدہ کی مالی حالت جو دنیا میں انہوں نے گزاری۔ سبحان اللہ، قربان جائیں ہم ایسی زندگیوں پر۔ اب مسجد خلافت اسلامیہ کا مرکز آج کی مملکتیں جو دنیا سے قرض پر پلی ہوئی ہیں، پوری قوم کو قرضوں کے شکنجوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات آپ کو کہ آج کا جو دور ہے وہ قرضوں کے شکنجوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ بات سوچنے کی کوشش کریں کہ یہ محلات، یہ ایوان صدر جو کہ 300 کمروں پر مشتمل ہے، اسی طرح یہ وزیر اعظم کے ایوان اور وزیر اعظم ہاؤس، یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ قوم کے اندر لوٹ مار کا ایک بڑا نظام قائم ہے۔ ٹھیک ہے، وہ خلافت راشدہ جو 36 لاکھ مربع میل پر اور عہد عموی میں 45 لاکھ مربع میل پر محیط تھی۔ اس خلافت راشدہ کے ابتدائی 40 سالوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سب نے کس جگہ کو سیکرٹ بنایا ہوا تھا؟ مسجد نبوی ہی مسلمانوں کا سیکرٹ تھا، سارے فیصلے اسی میں ہوتے تھے۔ مسجد مسلمانوں کا مرکزی خزانہ دفتر بھی تھا۔ مسلمانوں کی عدالت جو ہے، عدالت عظمیٰ بھی مسجد نبوی کے اندر قائم تھی، اور مدینے سے باہر جب یہ ریاست 12 لاکھ مربع میل میں پھیل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں گورنر بنائے جو دوسرے علاقوں میں جاتے تھے۔ جب ان کے کیے ہوئے فیصلوں پر ہائی کورٹ کے اندر کوئی کیس آتا تو وہ کورٹ بھی مسجد نبوی کے اندر ہی قائم تھی۔ یہ مسجد اس نظام خلافت کا مرکز تھی۔ یہ مسلمانوں کی حکومت کا سول سیکرٹ تھا کہ ان کا GHQ بھی تھا۔ 28 غزوات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے 2 گنے تعداد کے اندر وہ جنگیں اور سرایہ جن کی کمان دوسروں کے سپرد کی گئی تھی، وہ سارے کے سارے اسی مسجد سے روانہ کیے جاتے تھے۔ یہ مسجد مسلمانوں کی یونیورسٹی، ان کی جامعۃ العلوم اور ان کی درسگاہ بھی تھی، جس کے اندر صفہ کے لوگ باقاعدہ اور ہمہ وقتی پڑھتے تھے۔ سب سے پہلے جو تعلیم کی جگہ بنائی گئی تھی، جو ممبر بنایا گیا تھا، وہ صفہ تھا اس کا نام۔ ٹھیک ہے، یہ مسجد مسلمانوں کے باہر سے آنے والے وفود کو قبول کرنے، ان کے ساتھ گفتگو کرنے، ان کے رہن سہن کی جگہ تھی۔ مطلب کہ اس مسجد کو انہوں نے مرکز بنایا ہوا تھا۔ یہ مسجد جو ہے وہیں سے جنگ کی تیاری کے لیے نکلتے تھے، اور وہیں ان کا خزانہ بھی تھا، اور وہیں پر سارے فیصلے
ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہاں تک بات آپ کو؟ آگے آ جاتا ہے اسلامی تہذیب کا زوال۔ ویسے تو اسلامی تہذیب کے زوال کے اسباب کئی ہیں، مختلف مفکر نے مختلف پہلو میں ان اسباب کو بیان کیا ہوا ہے، لیکن جو چند ہیں وہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے کہ جہاد اور اجتہاد کا فقدان، یہ دو لفظ بہت سادہ اور ہلکے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیوی اہمیت رکھتے ہیں۔ جہاد سے مراد ہے کہ عزیز ترین اور اہم ترین مطلوب کے حصول کے لیے اپنی انتہائی طاقت اور وسائل صرف کر دینا۔ ٹھیک ہے، مسلمان کا سب سے بڑا مقصود اللہ کی فرما برداری اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، یعنی انسان سے اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے بدلے اس کی جان اور مال کو خرید لیا۔ یہی جہاد ہے جس کے بارے میں غفلت کی بنا پر انسان زوال کا شکار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تنبیہ فرمائی اور قرب قیامت سے اس کے بارے میں نشاندہی کی۔ سیدنا ثوبان کا بیان ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا وقت آنے والا ہے کہ دوسری امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے کہ کھانے والے اپنے پیالے پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا، کیا یہ ہماری ان دنوں قلت اور کمی کی وجہ سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم ان دنوں بہت زیادہ ہوں گے لیکن جاگ ہوں گے، جس طرح کہ سیلاب کا جاگ ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں دھن ڈال دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ وہن سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ ٹھیک ہے، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ یہ تھی جہاد کی تعریف۔ آگے آ جاتا ہے اجتہاد۔ اجتہاد سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی سیادت و امامت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہو، وہ نئے پیش آنے والے مسائل زندگی کے بارے میں قرآن اور سنت کی روشنی میں انفراد یا اجتماعاً صحیح فیصلہ کرنے کی اہلیت اور استعداد رکھتے ہوں، روح اسلام اور اسلامی قانون سازی کے اصول سے اتنی واقفیت اور مسائل کے استنباط کی قوت رکھتے ہوں جس سے وہ امت کی مشکلات کو حل کر سکیں۔ لیکن مسلمانوں پر ایک وقت آیا کہ وہ مذہبی اور فرقہ وارانہ تعصب نے ان کو ایسے لپیٹ میں لیا کہ انہوں نے اپنے تئیں اجتہاد کے دروازوں کو بند کر دیا اور مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم کر لیا۔ اب آگے آ جاتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کے عالمی اثرات۔ اسلام جو ہے وہ دنیا میں اس وقت ظہور پذیر ہوا جب قدیم تہذیبیں، مثلاً ایرانی اور ہندوستانی جو تہذیبیں تھیں وہ خشک ہو چکی تھیں اور ہر جگہ لوگ جو ہیں وہ جابر طریقے اور ظالمانہ نظاموں سے نجات کے منتظر تھے، جو کہ قدیم تہذیبوں کی مشترک خصوصی تھی۔ ٹھیک ہے، دین کامل کے آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگلی شریعتیں اور تہذیبیں جو ہیں وہ ناقص تھیں یا بعد میں ان میں نقص پیدا ہو گیا۔ اس لیے اگر وہ آخری سچائی ہوتی تو پھر نئے دین، نئی کتاب اور نئے رسول کے بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اس لیے آیا تھا کہ تہذیبوں کو سہارا دے اور ان کے نقوش کو ابارے، مذاہب کی تجدید اور اصلاح کرے، وقت کی مانگ اور زمانے کے تقاضوں کو پورا کرے اور تاریخ انسانیت کے اخلاق کو آگے آ جاتے ہیں علمی رہنمائی۔ 4 صدی سے 12ویں صدی عیسوی تک یورپ جہالت اور ظلمت کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا۔ کلیسا نے وہ تمام راہیں جن سے علم انسانیت اور تہذیبی ترقیاں جو تھیں وہ حاصل کی جا سکتی تھی انہیں بند کر رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اس طرح عبداللہ زرتشت اور ہندو مت کے پیروکاروں نیز تتاریوں اور منگولوں پر اسلامی تہذیب کے اثرات جو ہیں وہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زرتشتوں نے اہلکہ اسلام میں اس لیے شمولیت اختیار کی کیونکہ پادری جو تھے وہ اپنی طاقتور حیثیت سے بلا جواز فائدے اٹھا رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں ان کے اقتدار کی تباہی کے ساتھ ابتری پیدا ہوئی۔ ہندو مت سے اسلام کے سایہ یا عاطفت میں آنے کی عمومی وجہ ذات پات کے امتیازات تھے، ٹھیک ہے، جو معاشرے کے ایک طبقے کے ساتھ انتہائی بے انصافی کے ذمہ دار تھے۔ تو انہوں نے تعلیمی اور سائنسی کارناموں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اب اسلامی معاشرتی اقدار کے اثرات جو ہیں، اس طرح جہاں اسلام نے دیگر قوموں کو علم اور دانشوری کے حوالے سے رہنمائی کی، وہاں ان کو اپنی معاشرتی اقدار سے بھی متاثر کیا۔ وہ ظلم کی داستانیں جو مختلف تہذیبوں میں پائی جاتی تھیں، اسلامی تہذیب نے ان کو رحمت اور عدل جیسی اقدار سے بدل دیا۔
کیونکہ پہلی تہذیبوں میں پہلے معاشرے جو تھے، دوسرے کلچر تھے، اس میں جو تھی ظلم ہوتا تھا، اس میں انصاف نہیں ہوتا تھا. لیکن اسلام جو ہے انصاف پسند ہے، تو انہوں نے انصاف کو اور عدل کو رائج کیا. ڈاکٹر غلام جانی برق تحریر کرتے ہیں کہ کسی وقت میں اسلام نے بھی 9 آبادیات قائم کی تھیں. ہم عرب سے نکل کر جنوب میں ملتان، شمال میں بحیرہ اسود، مشرق میں چینی ترکستان اور مغرب میں مراکش اور اسپین تک جا پہنچے تھے. ہم اسپین میں 800 برس رہے، ہند پر 1000 سال حکومت کی. ان ممالک کے باشندوں نے ہماری حکومت کو، جس کی بنیاد عدل اور احسان پر رکھی گئی تھی، جس کا مقصد انسان کا رابطہ اللہ سے قائم کرنا تھا، اس قدر پسند کیا کہ انہوں نے ہماری تہذیب اور مذہب تک کو اپنا لیا. ٹھیک ہے، آگے آ جاتا ہے اسلامی اور مغربی تہذیب کا تقابل. دھوکے کی سب سے بلند ترین سطح یہ ہے کہ کوئی فرد، کوئی گروہ یا کوئی قوم باطل پر کھڑی ہوئی ہو اور اپنے آپ کو حق باور کراتی ہو. تو جب ہم مغربی تہذیب کو دجالی تہذیب کہتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مغربی تہذیب کی تمام بنیاد جو ہے وہ باطل ہے، لیکن مغربی تہذیب نے اپنی باطل نظریات کو حق باور کرانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا ان کے باطل نظریات کو حق مان کر زندگی بسر کرنے میں لگی ہوئی ہے. اسی شیطانی چال کو قرآن مجید کہتا ہے، واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے اعمال جو ہیں ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے. وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے، اب مغربی تہذیب کے جو ہیں کچھ پہلو جو ہیں یہ میں آپ کو بیان کر رہی ہوں. سب سے پہلا ہے کہ تصور خدا. اسلام کا تصور خدا یہ ہے کہ خدا ایک صاحب شعور ہستی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. مسلمان ایک خالق اور مالک کے ماننے والے ہیں، اسی نے انہیں ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس نے ہی موت اور زندگی دینی ہے. ٹھیک ہے، اس کے نزدیک مادہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن یہ شکل بدل لیتا ہے، کبھی برف بن جاتا ہے، کبھی لکڑی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تصور علم. اسلامی تہذیب کا تصور علم جو ہے وہ وحی ہے. مسلمان وحی کے مقابلے میں انسان کے تخلیق کردہ کسی علم کو فوقیت نہیں دیتے، جبکہ جدید مغربی تہذیب کا تصور علم عقل ہے. 300-350 سال انہوں نے اس طرح گزارے اور اب اس کی جگہ سائنس نے لے لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہمارے مشاہدے اور تجربے میں آتی ہیں ہم صرف اسی کے قائل ہیں، اور جو بھی اس نظریے کا قائل ہو جائے مذہب اس کے لیے بے معنی ہو جاتا ہے. اس کے لیے مذہب کو سائنس سے ثابت کیا ہی نہیں جا سکتا. کوئی شخص لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے خدا کے وجود کو ثابت تو نہیں کر سکتا نا. ممکن ہی نہیں ہے کہ جنت اور جہنم کا وجود یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، پھر نیکوں کو ان کی نیکی کا اجر جنت کی صورت میں ملنا، ان کو برائی کی سزا جہنم کی صورت میں ملنا، یہ سب ایسی باتیں ہیں جن کو محض عقل سے سمجھنا ممکن ہی نہیں، بلکہ یہ باتیں صرف وحی کے علم کے ذریعے ہی سمجھ آ سکتی ہیں، اور اللہ نے ہمیں وحی کے ذریعے سمجھایا بھی ہے. تصور تخلیق. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ پوری کائنات جو ہے رب العالمین کی تخلیق کردہ ہے، اور خدا تعالیٰ کے لفظ کن کہنے سے یہ کائنات جو ہے اپنی جملہ تفصیلات کے ساتھ وجود میں آ گئی. جبکہ جدید مغربی تہذیب کا تصور تخلیق کے ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے. ٹھیک ہے، تصور نجات. انسان کی تگ و دو کا حاصل کیا ہے. مسلمانوں کے لیے کامیابی کا تصور آخرت میں کامیابی اور جنت کا حصول ہے، خواہ دنیا میں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا. جبکہ مغربی تہذیب کا تصور جو ہے کامیابی مادی ترقی ہے. جس نے دنیا میں جتنی زیادہ مادی ترقی کی وہی کامیاب ترین انسان ہے، اور یہ تصور اس قدر عام ہو چکا ہے کہ عام لوگوں کو تو چھوڑیے، خاص بھی صاحب توقیر اس شخص کو سمجھتے ہیں جو زیادہ مال و زر والا ہو. ٹھیک ہے، آگے آ جاتا ہے تصور انسان. اسلامی تہذیب انسان کو اشرف المخلوقات گردانتی ہے. انسان جو ہے پوری کائنات کا خلاصہ ہے. ایک مومن جو ہے مسلمان کی حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے، جبکہ مغربی تہذیب انسان کو حیوان سے زیادہ پہچانتی ہی نہیں ہے. مغربی تہذیب کے علم سیاسیات میں انسان ایک سیاسی حیوان ہے، علم معاشیات میں ایک معاشی حیوان ہے، علم نفسیات میں انسان مخصوص ضبطوں کے مجموعے کا نام ہے، علم حیاتیات میں انسان محض ایک حیاتیاتی وجود ہے. اس تہذیب نے انسان کو مادیت سے آگے پہچانا ہی نہیں،
اسی نقطہ نظر کی خرابی نے پوری انسانیت کو مادت پرستی کی آگ میں جھونک دیا. ٹھیک ہے. اب آگے اس کے اینڈ پہ یہ سوالات بھی دیے ہیں, اس کو بھی آپ لوگ ضرور ریڈ کیجئے گا. اس میں دیکھیں جیسے ہم نے پڑھا ہے اسلامی تہذیب کے عروج جو ہیں اور خلافت راشدہ کے خصائص جو ہیں, اسلامی تہذیب کے زوال کے اسباب جو ہیں, وہ کچھ اسباب ہیں جو اوپر نوٹس میں دیے ہوئے ہیں. اجتہاد سے کیا مراد ہے, اسلامی تہذیب کے سوال. جب آپ لوگ ان نوٹس کو سب کو ریڈ کریں گے تو جو پچھلے نوٹس وہ باقی نوٹس بھی میں نے سینڈ کیے ہیں, ان کے جو اینڈ پہ سوال دیے ہیں ان کو بھی ضرور ریڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے. ان سب کو آپ نے ریڈ کرنا ہے اور اچھے سے یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اوکے, اللہ حافظ.